بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ سورہ انبیاء 17واں پارہ ہے اور آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 70 تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے مناظرہ بیان کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کی آگ میں جو ہے وہ تشریف لے جانا بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ان کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا اور اپنے قوم سے یہ کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ کون سے بت ہیں کہ جن کے سامنے تم ان کی عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لفی ضلال مبین، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے اسی طرح پایا ہے، یعنی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہم بھی ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ان بتوں کی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اب وہ قوم کہنے لگی کہ آپ ہمارے ساتھ جو وہ حق بیان کر رہے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں یا کھیل کود کر رہے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اور جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا اس کے بعد کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر، کہ جب یعنی تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو آپ نے ان تمام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر ان میں سے جو سب سے بڑا تھا تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا، جب وہ لوٹے تو ان کو اس بات کا پتہ چل جائے۔ یہ واقعہ اصل میں یہ تھا کہ آپ کی قوم سالانہ جو ہے وہ ایک میلہ لگتا، وہاں پر صبح چلے جاتے اور شام کو واپس آتے۔ جب صبح جاتے تو سارا دن وہاں پر کھیل کود کے اندر گزارتے اور واپسی پر آ کر اپنے بتوں کی پھر اسی طرح عبادت کرتے اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے۔ تو یہاں پر اس واقعے کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے کہ جب وہ قوم جو ہے وہ گئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، تو آپ نے فرمایا انی سقیم، اگر میں وہاں پر گیا تمہاری بت پرستی کو دیکھ کر میں روحانی طور پر بیمار ہو جاؤں گا۔ جب وہ قوم واپس آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اب وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ان میں سے کچھ بولے کہ ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، جسے ابراہیم جو ہے وہ کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، تو وہ کہنے لگے کہ ان کو لے کر آئیں لوگوں کے سامنے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ گواہی دیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے کیا ہے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ اس بڑے نے کیا ہوگا تو تم ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے علی سبیل الفرض کہا، علی سبیل تنزل فرمایا کہ ان کی عقلوں کے مطابق یہ کہا
کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو بڑے بت سے پوچھ لو کہ یہ کس نے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے جب یہ نہیں بتائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے ہی یہ کیا ہے۔ یہاں پر یہ کلام توریہ تھا، لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی خطا واقعہ نہیں ہوتی۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ اب ان سے کوئی جواب نہ بنا تو وہ منہ کے اندر بڑبڑانے لگے۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر وہ عاجز آگے آپ کو جواب دینے سے۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، صرف یہی کہہ سکے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کسی قسم کی بات چیت نہیں کرتے یہ بت ہیں۔ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم عبادت کرتے ہو ان بتوں کی جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم نے اللہ کے علاوہ جو ہے ان بتوں کی کیوں عبادت کی ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم جلا دیں گے اور اپنے خداؤں کی ہم مدد کریں گے۔ جب انہوں نے نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئیں اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور قریہ کوثی میں ایک عمارت بنائی اور ایک مہینے تک تمام کوششیں کیں، قسم قسم کی لکڑیاں جمع کیں اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جو ہے وہ بھی جل جاتے تھے، اور ایک منجنیق کھڑی کی اور آگ کو باندھ کر اس میں رکھ کر آگ میں پھینکا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر تھا حسبی اللہ، کہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جو اچھا کارساز ہے۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ کوئی کام ہے تو آپ بیان فرمائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے، لیکن تم سے نہیں، میں اپنے رب سے ہی جو ہے وہ سوال کروں گا اور میرا رب ہی میری حالت کو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں برا چاہا تو ہم نے ان کی تمام جو ہے وہ ان تمام کو ذلیل اور خوار کر دیا، اور ان تمام کی جو مکر اور چالیں تھی ان تمام کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ دیکھیں یہاں پر اس واقعے کے اندر اب بے شمار مفسرین ہیں، انہوں نے بڑے بڑے نکات بیان کیے ہیں۔ یہ اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے صرف ترجمہ ہی رکھا ہے۔ سورہ انبیاء آستار اور پارہ ہے، آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 70 تک جو ہے وہ میں نے ترجمہ کیا۔ انشاءاللہ تھوڑی سی تفسیر بھی اس کی ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔